آپ کا استقبال ہے یا یوں کہیے کہ آج کی اس خاص اور تفصیلی گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہم سب کی زندگی سے جڑا ہے۔ ہم ڈاکٹر نیل شاہ کی 2025 میں آنے والی 248 صفحات پر مبنی کتاب ڈی ٹاکس یور مائنڈ کا جائزہ لینے والے ہیں۔ دیکھیے، یہ کوئی عام سی کتاب نہیں ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہر طرف سے معلومات کی برسات ہو رہی ہو، وہاں اپنے ذہن کو پرسکون رکھنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہے نا؟ تو چلیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں آخر ایسے کون سے راز چھپے ہیں جو ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ ہمارا دماغ تو ہر وقت اتنا مصروف رہتا ہے، لیکن پھر بھی دل بالکل خالی سا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے کمپیوٹر براؤزر میں ایک ہی وقت میں 100 ٹیبز کھلے ہوں۔ پروسیسر تو لگاتار فل سپیڈ پر چل رہا ہے، لیکن اسکرین پر کچھ بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا۔ آج کل ہم سب سوچو کہ ایک ایسے چکر میں پھنس گئے ہیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ باہر سے دیکھیں تو ہر شخص بھاگتا دوڑتا ایکٹیو نظر آتا ہے، لیکن اندر ایک عجیب سا جذباتی خالی پن ہے۔ یہ ہمارے آج کے دور کی ایک بہت بڑی اور تھوڑی کڑوی حقیقت ہے۔ اور اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کتاب کا بنیادی پیغام بہت ہی زبردست ہے۔ یہ ہمیں اس لامتناہی شور اور خلفشار والی دنیا میں وضاحت، سکون اور اندرونی طاقت کا ایک بالکل نیا راستہ دکھاتی ہے۔ جب چاروں طرف شور ہو، کام کا دباؤ ہو، تو ایسے میں ہمارا ذہنی سکون نہ جانے کہاں کھو جاتا ہے۔ یہ کتاب ان تمام لوگوں کے لیے واقعی ایک امید کی کرن ہے جو اس مسلسل شور و غل میں اپنے لیے ایک سکون کا پل ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل پیش کرتی ہے جو آپ کو واپس آپ کی اپنی اصلی اندرونی طاقت سے جوڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حصہ اول کی، جدید دور کا ذہنی بوجھ۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ ذہنی بوجھ بڑھتا ہے تو اس کی اصل علامات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی ایک یا دو برے دن گزارنے والی بات نہیں ہے۔ یہ اب ایک مستقل کیفیت بن چکی ہے، جیسے مسلسل حد سے زیادہ سوچنا، یعنی ہر وقت کی اوور تھنکنگ، دائمی تناؤ اور ایک ایسی بے چینی جو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ وہ خطرناک علامات ہیں جو انسان کو ٹھیک ہونے کی طرف آنے ہی نہیں دیتی۔ ہم بس ایک خاموش تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، اور واقعی یہ مستقل ذہنی دباؤ ہماری جسمانی اور نفسیاتی دونوں طرح کی صحت کو تیزی سے تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بوجھ کا شکار آخر ہوتا کون ہے؟ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تقریباً ہر کوئی، چاہے وہ کارپوریٹ دنیا کے تھکے ہارے پروفیشنلز ہوں جو برن آؤٹ کا شکار ہیں، یا پھر سکون کی تلاش میں نکلنے والے روحانی متلاشی، دونوں ہی ایک جیسا دباؤ اور شور برداشت کر رہے ہیں۔ اس وبا سے واقعی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ افراتفری میں سکون تلاش کرنے والے عام لوگ بھی بالکل اسی مشکل جدوجہد کا حصہ ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جو ہے مشرق اور مغرب کا ملاپ۔ یہاں ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ تضاد اور ملاپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جدید نفسیات یعنی ماڈرن سائیکالوجی عام طور پر بیماری کی علامات کا علاج کرنے پر زور دیتی ہے، جبکہ اگر ہم صدیوں پرانی مشرقی حکمت کی بات کریں تو وہ انسان کی مکمل روحانی اور ذہنی صحت پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ ڈاکٹر شاہ چونکہ ایک ماہر نفسیات بھی ہیں اور ایک مائنڈفلنس کوچ بھی، تو انہوں نے ان دونوں کا زبردست استعمال کیا ہے۔ انہوں نے انہیں ملا کر ایک ایسا مکمل طریقہ کار بنایا ہے جو انسان کی مکمل شفا یابی کے لیے انتہائی مؤثر ہیں۔ یہیں سے ہم آتے ہیں اس کتاب کے تیسرے اور سب سے اہم حصے پر، مینٹل ڈی ٹاکس فریم ورک۔ اس فریم ورک کا سب سے پہلا اور سب سے طاقتور ٹول ہے مائنڈفلنس۔ اگر اسے آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہ ایک ایسی مشق ہے جس میں آپ لمحہ بلمحہ اپنے خیالات، جذبات اور تجربات سے مکمل اور غیر جانبدارانہ آگاہی برقرار رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ وقت حال میں جینا سیکھتے ہیں۔ جو بھی خیالات آ رہے ہیں ان پر کوئی فتویٰ لگائے بغیر، کوئی فیصلہ سنائے بغیر، بس انہیں گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اپنے جذباتی بوجھ پر قابو پانے کے لیے یہ واقعی ایک بنیادی اور لازمی سیڑھی ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ تصور پر، جسے شیڈو ورک کہا جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ دماغی صحت کا ایک چھپا ہوا راز ہے۔ یہ ہمارے نفسیات کے ان چھپے ہوئے، دبے ہوئے یا تھوڑے تاریک پہلوؤں کو ڈھونڈنے کا عمل ہے جن کا سامنا کرنے سے ہم اکثر کتراتے ہیں۔ ڈر لگتا ہے نا؟ لیکن گہری نفسیاتی شفا کے لیے اس اندھیرے کا سامنا کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اس چھپی ہوئی ذہنی تکلیف کو سامنے لا کر حل نہیں کریں گے، اصل سکون نہیں مل سکتا۔ اسی کے ساتھ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی یعنی ترقیاتی نفسیات کو بھی اس پورے عمل کا حصہ بنایا گیا ہے۔
یہ اس بات کا سائنسی مطالعہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں وقت کے ساتھ ساتھ کیسے اور کیوں تبدیل ہوتا ہے۔ ان اصولوں کو ڈیٹاکس فریم ورک میں شامل کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو بھی نفسیاتی بہتری آئے وہ بس چند دنوں کی مہمان نہ ہو، بلکہ انسان کی شخصیت اور سوچ میں ایسی تبدیلیاں آئیں جو واقعی دیرپا اور مستقل ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب چیزیں مل کر آخر کام کیسے کرتی ہیں؟ یہاں 3 بہت ہی اہم اور آپس میں جڑے ہوئے قدم سامنے آتے ہیں۔ پہلا، اپنے خیالات کو ہم آہنگ کرنا، دوسرا، اپنے جذبات کو ہم آہنگ کرنا، اور تیسرا، اپنے اعمال یعنی ایکشنز کو ہم آہنگ کرنا۔ یہ اصل میں کامیابی کا ایک ایسا ٹھوس فارمولہ ہے جس میں اگر ایک بھی چیز آؤٹ آف بیلنس ہو جائے تو ذہن کا سارا شور فوراً واپس لوٹ آتا ہے۔ سوچ، جذبہ اور عمل، جب تک یہ تینوں ایک ہی سمت میں نہ ہوں، واقعی سچی اندرونی ہم آہنگی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اب چلتے ہیں آخری حصے کی طرف، بریک ڈاؤن سے بریک تھرو تک، یعنی ٹوٹنے سے لے کر نکھرنے تک کا سفر۔ دیکھیے، ذہن کو ہیل کرنے یعنی شفا دینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سطحی علامات کو دبا دیا یا انہیں وقتی طور پر کنٹرول کر لیا۔ اصل شفا تب ملتی ہے جب ہم کسی تکلیف یا عذاب کی بنیادی وجوہات کی گہرائی میں جاتے ہیں اور انہیں جڑ سے ٹھیک کرتے ہیں۔ یہی وہ سوچ ہے جو وقتی سکون کے بجائے ایک مستقل حل کی طرف لے جاتی ہے۔ بات صرف سمٹمز کو چھپانے کی نہیں ہے، بلکہ بیماری کی جڑ کو کھاڑنے کی ہے۔ کتاب میں اس سفر کو بیداری یعنی اویکننگ کا ایک مکمل سفر کہا گیا ہے، اور اس سفر کی رہنمائی ایک ایسے شخص نے کی ہے جس نے خود اپنا ٹوٹنے سے نکھرنے تک کا کٹھن راستہ طے کیا ہے۔ ڈاکٹر شاہ کی اپنی ذاتی تبدیلی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ فریم ورک صرف کتابی باتیں نہیں بلکہ واقعی کام کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب کوئی ایسا شخص آپ کو راستہ دکھائے جو خود ان ذہنی اندھیروں سے گزر کر روشنی تک پہنچا ہو، تو اس کے سکھائے ہوئے تجربات میں واقعی بہت وزن اور اثر ہوتا ہے۔ تو آخر میں آپ کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں جو واقعی گہری سوچ کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے ذہن میں موجود اس مسلسل اور تھکا دینے والے شور کی آخر اصل وجہ کیا ہے؟ کیا یہ واقعی صرف اس باہر کی دنیا کا خلفشار ہے، یا پھر ہمارے اپنے اندر کے وہ انسلجھے مسائل ہیں جنہیں ہم نے سالوں سے دبا رکھا ہے؟ اس سوال پر غور کرنا ہی دراصل ہمارے ذہنی ڈی ٹاکس کا پہلا اور سب سے لازمی قدم ہے، اور یہی ہماری آج کی یہ تفصیلی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آج کے اس جائزے نے آپ کو نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کیا ہوگا اور سکون کے نئے دروازے کھولے ہوں گے۔